اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید اسماعیل شاہ قادری چشتی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ ناظرین کرام، آپ سے معذرت کہ پچھلی ویڈیو جو وضو کے حوالے سے جو ہم نے پیش کی تھی وہ اپلوڈ کی، لیکن وہ اپنی کچھ فنی خرابیوں کی وجہ سے شاید وہ ویڈیو آ نہ سکی، اس کے لیے معذرت۔ آج انشاءاللہ تعالی وضو کے حوالے سے آج دوبارہ ہم جو ہے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے، تاکہ وضو کا طریقہ ہمارے ساتھ حضرت تشریف فرما۔ اور کیا نام ہے، ہم ان سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ وضو کا طریقہ اور وضو کی اہمیت اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت آپ سے درخواست یہ کہ ہے سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ وضو کی اہمیت کیا ہے اور وضو کی فضیلت کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرت کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد جس طرح آپ حضرات نے سوال کیا کہ وضو کی اہمیت اور وضو کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے طہارت جو ہے اس کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے۔ جس طرح ہم کسی دنیا دار کے ہاں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی طریقے سے صفائی حاصل کر کے بن سور کے ان کے ہاں چلے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ جب ہم اس کے بارگاہ میں حاضر ہوں تو اچھے طریقے سے طہارت کے ساتھ حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وضو کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لاریب کتاب کے اندر، جس میں کوئی شک نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کی طرف جانا چاہو یا نماز کے لیے کھڑے ہو، تو فرمایا اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو جس چیز کی اہمیت جو ہے وہ لاریب کتاب کے اندر ہو تو اس سے بڑی فضیلت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، امت محمدیہ کو آپ محشر کے میدان میں ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو یہ بڑی شرف والی بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی پہچان یہ ہے کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہے ان سے روشنی نکلے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، کہ اللہ کے بندو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی پہچان جو ہے وضو کے اعضاء کی روشنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلال کہ کیا عمل کرتے ہو کہ میں جنت میں آپ کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہوں؟ فرمایا، اللہ کے رسول، اور کوئی عمل نہیں، فقط یہ عمل ہے کہ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسنون سنت طریقے کے مطابق کامل وضو کرے اور پھر اخلاص کے ساتھ تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، فرمائے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی مسنون یعنی سنت طریقے کے مطابق کامل وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی وضو کر کے سو جائے، فرمایا موت اگر اس کی تقدیر میں لکھی ہے تو اس کی موت شہادت والی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ بھی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ جب وضو کر کے آپ مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، فرمائے کہ یہ آپ کا روانہ ہونا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ ایسا ہے کہ گویا آپ احرام باندھ کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وضو کے اوپر جو ہے اہمیت اور فضیلتیں جو ہے وہ بے شمار ہیں،
لیکن بحیثیت مسلمان اب ہمارے لیے ان اہمیتوں، ان فضیلتوں کے بعد تعلیم کیا ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری جو الفاظ تھے، فرمائے کہ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ جو ہے نرم رویہ رکھنا۔ تو نماز کے لیے جو اولین چیز ہے وہ ہے طہارت، اور یہ طہارت جو ہے ایک بات ضمناً بتاتا چلوں کہ یہ فقط امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ طہارت جو ہے یہ سابقہ جتنی امتیں گزری ہے ان کے اندر بھی طہارت تھی، اور وہ لوگ بھی وضو کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ وضو کب لازم ہوا؟ آپ نے فرمایا، جب میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیتیں، فرمایا اس کے بعد جبریل مجھے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے لے آئے اور ایک قالین پر مجھے بٹھایا، فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارا اور وہاں سے ایک چشمہ ابلا، اور جبریل علیہ السلام نے اسی مسنون طریقے کے مطابق وضو کیا، اور پھر فرمایا مجھ سے بھی اسی طریقے سے وضو کروایا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضور جب گھر آئے اور افاقہ ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہی وضو کا مسنون طریقہ سکھلایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان اہمیتوں اور ان فضیلتوں کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد بحیثیت مسلمان اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہ آج کل ہمارا معاشرہ سب سے بڑی جو خامی ہے کہ بھئی ہم رزق معاش کے بارے میں ہم زیادہ فکر مند ہیں، اور معاش کے بارے میں فرمائے کہ جو آدمی باوضو رہے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس کو معاش کی تنگی سے آزاد فرمائیں گے۔ اگر ایک ساتھی چاہتا ہو کہ بھئی میری تنگی، میرا فقر و فاقہ جو ہے وہ ختم ہو، تو وہ ہر وقت باوضو رہے، اور اگر ہر وقت باوضو مشکل ہو تو کم از کم جب بھی نماز کا وقت آئے تو وضو کرے، اور مسجد میں کوشش کرے کہ وقت سے پہلے جائے، اور سنن طریقے کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق کامل وضو کرے، اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ کر اس حدیث کا مصداق بننے کی کوشش کرے کہ جو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے گا اور اس کے بعد اللہ سے اپنے لیے مغفرت طلب کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ جب آدمی وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر لیتا ہے، جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کی شفاعت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آپ نے حضرت سے سنی، انشاءاللہ تعالی یہ کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کو وضو کے طریقہ فضیلت معلوم چل جائے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت پہ ہم نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر وضو کرنے کا صحیح طریقہ، جو سنت طریقہ ہے، وہ حضرت سے ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بھی طریقہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وضو کس طریقے سے ہوگا، اور وضو ٹوٹنے کے وجوہات کیا ہیں، وضو کس سے قائم رہتا ہے، اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں، اور میری اس کوشش کو جو ہے یہ کیسی آپ کو لگی، اس کے لیے میں اس کا بھی اظہار فرمائیے گا اپنے کمنٹ باکس میں، اپنے کمنٹس کے ذریعے، تاکہ یہ مجھے معلوم چلے کہ کیا یہ طریقہ کار جو ہے یہ صحیح ہے، کہ جس سے ہم آپ لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ نماز کا صحیح طریقہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔